بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سن کر وہ عورت بہت روئی، تڑپی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا، تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی، اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ اللہ کے فضل سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ علیہ السلام نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لے جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ ناظرین، مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔
پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم علیہ السلام دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم علیہ السلام جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 13 میں کیا ہے۔ تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی
जिससे वो खेल रहे थे वो फ़िरौन के सर पर दे मारी। फ़िरौन गुस्से में आग बगूला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फ़िक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गईं और बोलीं, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज़ की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ आने लगा था। बोला, मैं इसे कत्ल करके रहूँगा। आसिया ने कहा, अच्छा आप ज़रा तवक्कुफ़ करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फ़िरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे ज़ुबान मुबारक जल गई और आप अलैहिस्सलाम रोने लगे। फ़िरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। ज़ुबान के जल जाने ही की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। कुरान पाक में इरशाद है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म अनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में आसिया की ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे और मिस्र में फ़िरौन के ले पालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोब व दबदबा भी बहुत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि वो फ़िरौनी यानी किब्ती नहीं बल्कि इसराइली हैं। लिहाजा जब फ़िरौन, उसके हवारियों और सिपाह की जानिब से इसराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आप अलैहिस्सलाम को बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की मदद भी करते। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक किब्ती किसी इसराइली को बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है। ये मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम रुक गए। इसराइली ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज ना आया। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार ना था। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम से ज़ब्त ना हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि आप अलैहिस्सलाम की नीयत उसे मारने की न थी। किब्ती के कत्ल की खबर फ़िरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपाह कातिल की तलाश में सरगर्दा थी। दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किब्ती के कत्ल के रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किब्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो वो फौरन चिल्ला उठा, ऐ मूसा, जिस तरह तुमने कल एक किब्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो? किब्ती ने जब ये सुना तो फौरन फ़िरौन को खबर भिजवा दी और फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आप अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद मदीन हिजरत कर गए और फिर नबूवत के मनसब से सरफराज होने के बाद वापस तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात अता फरमाई और फ़िरौन को पानी में गर्क करके निशान इबरत बना दिया। नाज़रीन, कुरान की सूरह कहफ में खुदा के एक बंदे का जिक्र है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम यूशा के साथ मजमउल बहरीन जा रहे थे कि रास्ते में आपकी मुलाकात खुदा के बंदे से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि आप अपने इल्म में से कुछ मुझे भी सिखा दें तो मैं चंद रोज़ आपके साथ रहूं। बंदे ने कहा कि आप जो वाक़यात देखेंगे उन पर सब्र न कर सकेंगे। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी चीज़ की बाबत सवाल न करना। इस कौलो करार के बाद दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में खुदा के बंदे ने चंद अजीब व गरीब बातें की। कश्ती में सुराख, एक लड़के का कत्ल और बग़ैर मुआवजा एक गिरती हुई दीवार को सीधा करना। मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सका और आप इन बातों का सबब पूछ बैठे।
खुदा के बंदे ने सबब तो बता दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ 2 दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब, मैं किस तरह उसके पास पहुँचूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादम यूशा बिन नून को लिया और ज़ंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली ज़ंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसा ही बना रहा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुताल्लिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफ़र में हमें बहुत थकन हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त थके जब उस जगह से तजावुज़ किया जिसके मुताल्लिक हुक्म दिया गया था कि उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही का काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा करूं कि उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तुम तलाश कर रहे थे। चुनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस ज़मीन में सलाम कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़मीन में मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और इस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने अहाता नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद न बयान करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बग़ैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआखज़ा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम इन लोगों के पास आए तो इन्होंने हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़ कर फरमाया, मैं अब आपको इन कामों का राज बताता हूँ कि जिन पर तुम सब्र ना कर सके।
کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے وہ فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر لیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلامی میں بدترین مظالم کا شکار تھی۔ ایمان لانے والے ستائے جا رہے تھے اور فرعون اور اس کے ظالم ساتھی ہر طرح کے دنیاوی فراخی اور کامیابی حاصل کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پر بھیجا۔ ان کے ساتھ ان کے ایک نائب یوشع بن نون بھی تھے جو ان کے بعد ان کے خلیفہ اور پیغمبر بنے۔ ان کی ملاقات اللہ کے ایک خصوصی بندے جن کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے سے ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تو 3 واقعات پے در پے ایسے پیش آئے جن کی کوئی ظاہری توجیہ ممکن نہیں تھی۔ پہلا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں لے کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور اس کشتی میں بلا وجہ سوراخ کر دیا۔ کسی کو یوں مالی نقصان پہنچانا ایک بڑی معیوب حرکت تھی۔ اس سے زیادہ بظاہر معیوب حرکت انہوں نے آگے چل کر یوں کی کہ ایک لڑکے کو بلا وجہ مار ڈالا۔ اچھوں کے ساتھ برا کرنے کے بعد انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ بروں کے ساتھ بڑی بھلائی کر دی۔ وہ اس طرح کہ ایک بستی والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا جو کہ انتہائی معیوب بات تھی، مگر انہوں نے ان لوگوں کے ایک مکان کی گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی معاوضے کے ٹھیک کر دیا۔ اس قصے میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسباب کی ڈور ہی سے صحیح مگر اسے کنٹرول وہی کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی اچھے شخص کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کسی ناگہانی کی شکل میں پیش آئے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، اور اسی طرح اگر وہ کسی برے کے ساتھ اچھا ہوتا ہوا دیکھے تب بھی یہ اعتماد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھلائی اصل میں کسی نیک بندے کے لیے ہے۔ ان تینوں واقعات سے دراصل مشیت الہی کے کاموں میں پوشیدہ حکمتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کو پردیسی سمجھ کر ان سے کرایہ نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، جس کے صلے میں سیدنا خضر علیہ السلام نے ایسا کام کیا جو بظاہر غلط معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے بہت بڑی خیر خواہی کی اور ان کے احسان کا اس طرح بدلہ چکایا کہ انہیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی نقصان پر بے صبر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ نے اس کے لیے کون سے اور کتنے بڑے فائدے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید تر ہے، لیکن اس میں جو اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بھی منفعت کے لحاظ سے پہلے واقعے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اور دونوں واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مصائب پر ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت پر صبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ اس کا اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں بلکہ اس کی اولاد ہی کے حصے میں آئے۔ آج کے اس دور میں جب ہر شخص اسباب کو اپنا خدا اور دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا بیٹھا ہے، ایسے بندہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری حالات سے مایوس اور دل برداشتہ ہو جائے۔ مومن کا توکل ہمیشہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ وہ اسباب سے اوپر اٹھ کر مسبب الاسباب میں جیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر چیز کے پیچھے خیر ہی دیکھتا ہے
چاہے بظاہر اسے اس میں کوئی چیز بری نظر آ رہی ہو۔ چنانچہ خدا پر توکل، بھروسہ، اس سے حسن ظن اور ہر حال میں خدا کی بندگی و عبادت بندہ مومن کا ہمہ وقتی کام ہونا چاہیے، کیونکہ خدا غیب میں رہتے ہوئے بھی اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ چاہے بظاہر معاملات کتنے ہی برے ہوں، خدا صالحین کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کی مدد کرنے کے لیے اسباب کے خلاف بھی معاملات کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ دنیا عالم آزمائش ہے اس لیے ایسا بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تر بندوں کی مدد اسباب میں رہتے ہوئے ہی کرتے ہیں، گو بظاہر یہ اسباب عارضی طور پر ان کے خلاف ہوں، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے معاملات کا فیصلہ آخرکار نیک بندوں کے حق میں ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیدنا خضر علیہ السلام کی ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر سختیاں اور شدائد کا ہجوم ہے، ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سزا بے گناہوں کو ملتی ہے، تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہے تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں وقوع پذیر ہوتے؟ ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ رہا اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ، تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تاہم عدل و انصاف کا صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے، اور روز آخرت کا قیام اسی لیے ضروری ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ اے موسیٰ، 2 رکعت جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت ادا کریں گے، یعنی فجر کے وقت میں جو بھی ان کو ادا کرے گا، دن اور رات میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے سب کی مغفرت کر دوں گا، اور وہ شخص میری حفاظت میں آ جائے گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ظہر کی نماز ادا کریں گے، اس کی پہلی رکعت پر انہیں مغفرت عطا کروں گا، دوسری پر ان کے میزان عمل کو بھاری کروں گا، اور تیسری رکعت پر تسبیح پڑھنے والے فرشتے ان کے لیے مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے استغفار کریں گے، اور چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جہاں سے خوشنما حوریں ان کا نظارہ کریں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعت جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے استغفار اور مغفرت مانگنے لگیں میں اسے عذاب نہیں دیا کرتا۔ اے موسیٰ، مغرب کے وقت کی 3 رکعت جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا، وہ اپنی جس حاجت کا بھی سوال کریں میں عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، غروب شفق یعنی عشاء کے وقت کی 4 رکعت جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے، یہ ان کے لیے دنیا اور اس کی کل کائنات سے بڑھ کر ہوگی، اور وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہو۔ اے موسیٰ، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت جب میری تعلیم کے موافق وضو کریں گے تو گرنے والے پانی کے ہر قطرے کے عوض ایسی جنت دوں گا جو زمین و آسمان جتنی وسعت رکھتی ہے۔ اے موسیٰ، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہر سال جو رمضان کے روزے رکھیں گے انہیں ہر ایک دن کے روزے کے بدلے جنت کا ایک شہر عطا کروں گا، اور ہر نفل نیکی کے عوض ایک فرض کا اجر دوں گا، اور میں نے اس مہینے میں لیلۃ القدر بنائی ہے، جو شخص صدق کے دل سے نادم ہو کر اس میں ایک بار استغفار کر لے، پھر اگر وہ اسی رات یا اسی مہینے میں مر جائے تو اسے 30 شہیدوں کا ثواب دوں گا۔ اے موسیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر ٹیلے پر چڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے، ان کے اس عمل پر انبیاء والی جزا ملے گی، میری رحمت ان کے حق میں لازم ہو جاتی ہے اور غضب دور ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے رہیں گے تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا۔
क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शहादत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि सबसे पहले क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल होगा, क्या आपने अपना पैगाम रिसालत पहुंचा दिया था? अर्ज़ करेंगे, हाँ या अल्लाह। फिर कौम से पूछा जाएगा, क्या तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था? वो कहेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने कोई रसूल हमारी तरफ भेजा होता तो बाखुदा हम ज़रूर तेरे अहकाम की पैरवी करते और ईमानदार होते। उसने तो तेरा कोई हुक्म हमें नहीं पहुंचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, क्या तेरा कोई गवाह है? अर्ज़ करेंगे, जी हाँ है। सवाल होगा, वो कौन है? नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उन्हें बुलाया जाए और मज़कूरा बात की जाएगी। ये जवाब देंगे कि हम गवाही देते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पूरी तबलीग की है। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी कि हम सबसे पहली उम्मत हैं और तुम सबसे आखिरी हो, तुम ये गवाही कैसे दे सकते हो? ये कहेंगे कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ अपना एक रसूल भेजा और उस पर एक किताब नाज़िल फरमाई। उस किताब में तुम्हारा किस्सा लिखा है जिसकी हम गवाही देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सबसे आखिर में हैं, मगर क़यामत के दिन हम सबसे पहले होंगे। और यही मज़मून अल्लाह ताला के इस इरशाद में है, और हमने तुम्हें ऐसी ही जमात बनाया है जो एतदाल पर है, ताकि तुम लोगों के मुकाबले में गवाह हो और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों। नाज़रीन, यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसखीर का बेटा था। बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और बहुत ही मिलनसार बाअखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तग़य्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरौन से नजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफ़ात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया।
قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی تو قارون اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہیے۔ جب قارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کریں کہ ان بقولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، حافظ ابن حجر المکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ خواتین و حضرات، انبیاء کرام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے بلکہ بعض انبیاء کا اس کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر المکی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا اور اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ داخل ہوا تو اس کی عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو مخاطب ہو کے کہا، اچھا تو یہ بتا تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا منظر بن گئی؟ شیطان کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس کا شکار کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ کیا علامات ہوتی ہیں؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ میری ٹوپی کے اندر وہ 3 راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس خود کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، بس یہ 3 علامات جس میں ظاہر ہو جائیں سمجھ لو کہ وہ پوری طرح میرے شکنجے میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تو ابلیس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو میری یہ 3 نصیحتیں یاد رکھو۔ پہلی یہ کہ تنہائی میں کبھی عورت کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔
दूसरा ये कि जब तुम अल्लाह से किसी बात का अहद करो तो उसे पूरा करने में देर मत करो, वरना मैं अपने वसवसों से इस अहद को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उसमें कामयाब भी हो जाता हूँ। और तीसरा ये कि जब तुम अल्लाह की राह में सदका देने का इरादा करो तो उसमें ताख़ीर ना किया करो, वरना मैं तुम्हें इस ताख़ीर में मज़ीद इजाफा करवाता रहूँगा, हत्ता कि वो भूल जाता है कि इस सदके से जो उस शख्स को मुनाफा होने वाला है वो उससे बेखबर हो जाता है। लिहाजा इन 3 बातों पर अमल करो जो कि कामयाबी का जीना है। इब्लीस ने ये 3 बातें कहीं और एकदम खड़ा हो गया और अपना सर पकड़कर कहने लगा कि हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया। ऐ मूसा, मैंने आपको वो बातें बता दी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और अब ये सारी बातें आप लोगों को पहुंचा देंगे। इस तरह वो लोग इन पर अमल करके खुद को बचा लेंगे। ये सब कहते हुए शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह एक मरतबा इब्लीस ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से एक मुलाकात के मौके पर गुजारिश की थी कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, आप उसकी कबूलियत की सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस से कह दीजिए कि अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर दे तो उसकी तौबा कबूल हो सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को ये बात बताई तो वो गुस्से में आ गया और कहा कि मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया था, तो अब उसकी कब्र के सामने सजदा रेज़ कैसे हो सकता हूँ। अलबत्ता इब्लीस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने अल्लाह ताला से सिफारिश करके मुझ पर एहसान किया है, इसलिए हमदर्दी के तौर पर यह अर्ज़ करता हूँ कि अगर 3 मौक़े पर मुझे याद कर लेंगे, यानी मेरे शर का तसव्वुर जहन में ले आएंगे, तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकूँगा। जब आपको गुस्सा आए तो मुझे याद कर ले, क्योंकि उस वक्त मैं आपके जिस्म में इस तरह सरायत कर सकता हूँ जिस तरह रगों में खून दौड़ता है। मैदान जंग में मुझे याद कर लें, इसलिए कि मैं ऐसे मौके पर मुजाहिद को उसकी बीवी, बच्चों और घर वालों की बहुत याद दिलाया करता हूँ। और जब किसी अजनबी औरत के साथ बैठे हूँ तो मुझे याद कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वक्त में दोनों के दरमियान पैगाम रसानी का काम किया करता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह के नबी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी शैतान से हुई है। शैतान हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यह सुनकर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तू क्या मुझे कोई बात बताएगा, तू तो खुद झूठा और मक्कार है, मुझे तेरी बात से क्या फ़ायदा। बल्कि मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो तू लोगों के अंदर शैतानियत और फसाद फैलाता रहता है कि जो इब्ने आदम हैं उनमें से तुझे किस तरह के लोग मिले हैं, तो मुझे अपने तजर्बे से बता कि तुझे किस किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। इब्लीस ने कहा कि हाँ, अगर मैं उन लोगों को तकसीम करूं तो मुझे इनमें से 3 तरह के लोग मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। उनमें से पहली किस्म के लोग बड़े सख्त होते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्ती से तेरी क्या मुराद है। सख्त से मुराद वो लोग होते हैं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से वरगला कर उनसे गुनाह करवाता हूँ, लेकिन बाद में ये लोग अल्लाह से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उनको बख्श देता है। फिर मैं दोबारा उनसे गुनाह करवाता हूँ और वो दोबारा तौबा कर लेते हैं और अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। ये लोग बड़े सख्त होते हैं, ये हमारे लिए परेशानी का बाइस होते हैं और वो गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक भी हो जाते हैं, लेकिन हम उसे बहकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमारे बहकावे में आता रहता है और साथ में तौबा करता रहता है। दूसरे किस्म के लोग गेंद की मानद है जो मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में होते हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें वो करते रहते हैं और अल्लाह के अजाब का भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता। ये हमारे पसंदीदा बंदे होते हैं। और इसके बाद तीसरी किस्म के लोग वो सच्चे और नेक बंदे हैं जिनको हम चाहे जितना मर्जी वरगला लें, लेकिन वो हमारे बहकावे में नहीं आते। ये लोग कभी अल्लाह से गाफिल नहीं होते और तकवा के अंदर इतने सख्त होते हैं कि हम उनके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि वो अल्लाह की ऐसी पनाह में होते हैं कि फिर हम उनके करीब जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। ये सुनकर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुमने कभी मुझे वरगलाया है। इब्लीस ने कहा, हाँ, एक मरतबा। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बता के कब। इब्लीस ने कहा, एक मरतबा जब आप खाना खाने बैठे तो मैंने उस खाने की लज्जत को लेकर आपके दिल और दिमाग पर बैठ गया और जितनी कुव्वत मुझे अल्लाह ताला ने दी है मैं आपको वरगलाने लगा। जब आप खाना खाने लगे तो मैं आपके दिल में उसकी लज्जत को और बढ़ाता गया और आपने खूब पेट भरकर खाना खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई
اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی، اور اس رات میں آپ کی تہجد کی نماز قضا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں اچھا، تو شکم سیری سے عبادت میں خلل آتا ہے، یہ تو نے مجھے پتے کی بات بتائی۔ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے، اور اپنے اندر سے تکبر ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ تکبر کرنے والا انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ فلق اور سورہ ناس بھی شیطان کو دور کرنے اور اس کے شر سے محفوظ کرنے میں بڑی عجیب اثر رکھتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ پکڑنے والوں نے اس جیسی پناہ نہیں پکڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کے ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا لڑکا بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور ان بزرگ کا بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کرتا۔ 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اللہ، تجھے سونپی ہوئی امانت ہمیں واپس کر دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے آ رہی ہیں۔ وہ لڑکا اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، اور وہ گائے اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اور لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں گاہک آیا جو در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے گائے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم اس کی کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی اللہ کا فرشتہ ہو، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہیں۔ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ اب تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، وہ لوگ اتنی قیمت سن کر خرید لیں گے۔ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا تھا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس کی لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بحث شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی ساری نشانیاں ان کو بتا دیں۔
جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو اسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ گئے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی، اور جو نشانیاں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ جب ان لوگوں نے گائے خریدنی چاہی تو لڑکے نے شرط رکھی کہ جب تک مجھے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر نہیں دیتے تب تک میں یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ وہ لوگ اس لڑکے کی شرط مان گئے۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے گائے خرید لی کہ اس کو ذبح کر دیا اور اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول پڑا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا۔ دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس مرد صالح نے ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو بچیا کی وجہ سے بے شمار دولت مل گئی۔ اور دوسرا اس مرد صالح نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپ دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار سامان عطا فرماتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ماں کی فرما برداری کی بدولت کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرمانبردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء و مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے مشخص و معین کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے، اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا، خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے، ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔
اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا۔ جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تو کہنے لگے، اب تو نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس پر دو نقطے نظر پائے جاتے ہیں۔ روایتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھتی اور وہ بول کر قاتل کا پتہ بتا دیتی۔ دوسرا نقطہ نظر کے مطابق بنی اسرائیل میں قسامہ کا طریقہ رائج تھا، جس میں جب قاتل کا سراغ نہ ملتا تو اس مقام پر مشتبہ اور متعلقہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور کسی جانور کو ذبح کر کے یہ تمام لوگ اس کے خون سے ہاتھ دھوتے اور قسم کھاتے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا ہے یا وہ قاتل کو نہیں جانتے۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوسالہ پرستی کی جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا۔ لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے ذبح کرنے سے قاتل کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حکم فوراً ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس مقدس لاٹھی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود، ایک خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت اللہ پاک نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ اس کو میں ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتا ہوں، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کے جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ بلکہ دوستو، فرعون نے جب ایک میلہ لگوایا
اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ لہٰذا قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا، تو اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، وہ جو بنا کر لائے ہیں، وہ تو جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے چشمے بھی جاری ہو گئے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ لہٰذا آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔
اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ لہٰذا جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی قادر مطلق ذات ہے، جیسے چاہتا ہے اپنے معجزوں کا اظہار فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس آپس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کی روزی میں حلال دیجیو، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پہ عصا مار۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مارو۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مارو۔ جب مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں سے گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا کہ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی میں نہیں بھولا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں، 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر، ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو، تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں؟
تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے، اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمانچہ ان کو مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دینا منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ اور ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کا ایک اور واقعہ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کے بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولی، یہ بچہ معصوم ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا اب ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں، شہر کے پرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا سچا خیرخواہ مان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھاگتے بھاگتے کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا گروہ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلا رہا ہے، اور 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روکتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دونوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی کہ ہمارا امول یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر ہٹا نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ کر آئے اور وہ کہنے لگے، اے پروردگار، جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فرعون اور فرعون کے ارادے جب اس شخص کی زبانی معلوم ہو گئے تو آپ وہاں سے تنے تنہا چپ چاپ خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ اس سے پہلے کی زندگی کے ایام آپ شہزادوں کی طرح گزارتے تھے، اس لیے سفر بہت کڑا اور تکلیف دہ معلوم ہوا، لیکن خوف و ہراس اس کے سبب سے ادھر ادھر دیکھتے سیدھے چلے جا رہے تھے، اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے تھے کہ خدایا، مجھے ان ظالموں سے یعنی فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے نجات دے،
मरवी है कि खुदा ताला ने आपकी रहबरी के लिए एक फ़रिश्ता भेजा था जो घोड़े पर आपके पास आया और आपको रास्ता दिखाया गया। वल्लाहु आलम। थोड़ी देर में आप जंगलों और बियाबानों से निकलकर मदीन के रास्ते पर पहुँचे तो खुश हुए और फरमाने लगे कि मुझे ज़ाते बारी से उम्मीद है कि वो राह रास्त ही पर पहुँचाएगा। अल्लाह ने आपकी ये उम्मीद भी पूरी की और दुनिया व आखिरत की सीधी राह ना सिर्फ बतलाई बल्कि औरों को भी सीधी राह बतलाने वाला बनाया। मदीन के पास के कुओं पर आए तो देखा चरवाहे पानी खींच खींच कर अपने जानवरों को पिला रहे हैं। वहीं आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि 2 औरतें अपनी बकरियों को उन जानवरों के साथ पानी से रोक रही हैं, तो आपको उन बकरियों पर और उन औरतों की इस हालत पर कि ये बेचारियां निकाल कर पानी नहीं पिला सकती और इन चरवाहों में से कोई उसका रवादार नहीं कि अपने खींचे हुए पानी से उनकी बकरियों को भी पिला दे, तो आपको रहम आया। उनसे पूछा कि तुम अपने जानवरों को इस पानी से क्यों रोक रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तो इससे पानी निकाल नहीं सकती। जब ये अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो बचा खुचा पानी हम अपनी बकरियों को पिलाएंगे। हमारे वाले साहब हैं लेकिन वो बहुत ही बूढ़े हैं, तो आपने खुद ही पानी खींचकर उन जानवरों को पिला दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस कुएं के मुंह को उन चरवाहों ने एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था जिस चट्टान को 10 आदमी मिलकर सरका सकते थे। आपने तने तनहा उस पत्थर को हटा दिया और एक ही डोल निकाला था जिसमें खुदा ने बरकत दी और उन दोनों लड़कियों की बकरियां आसूदा हो गईं। अब आप थके मांदे एक दरख्त के साए तले बैठ गए। मिस्र से मदीन तक पैदल भागे आए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, खाने को कुछ पास ना था। दरख्तों के पत्ते घास फूस खाते थे, पेट पीठ से लग जाता था और घास का सब्ज रंग बाहर नजर आता था। आदि खजूर से भी उस वक्त तर से होते थे। हालात उस वक्त सारी मखलूक से ज़्यादा बरगुज़ीदा खुदा के नज़दीक आप ही थे। उस दरख्त के तले बैठकर आपने खुदा ताला से दुआ की कि ऐ रब, मैं तेरे एहसानों का मोहताज हूँ। इतने में उन दोनों में से उनकी तरफ शर्म से चलती हुई आई कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं कि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया उसकी उजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे और उनसे अपना पूरा हाल बयान किया तो कहने लगे, मत डरो, तूने जालिम से निजात पा ली। उन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जी, इन्हें उजरत ही पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। उन बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस महर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम करें। अगर 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के होगा। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूं। खुदा को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर ये बात तो मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं उन दोनों में से जिसे चाहूँ पूरा कर दूँ, मुझ पर कुछ ज्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर खुदा गवाह और कारसाज है। यानी उन दोनों लड़कियों की बकरियों को जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया तो ये अपनी बकरियां लेकर वापस गईं। बाप ने देखा कि आज ये वक्त से पहले आ गई हैं, तो दरियाफ्त फरमाया कि आज क्या बात है। उन्होंने सच्चा वाक़या कह सुनाया। आपने उसी वक्त उन दोनों में से एक को भेजा कि जाओ, इसे मेरे पास बुला लाओ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं और जिस तरह घर घरस्त पाक दामन अफीफ़ा और नेक औरत का दस्तूर होता है, शर्म व हया से अपनी चादर में लिपटी हुई पर्दे के साथ चल रही थी। मुंह भी चादर के किनारे से छुपाए हुए थे। फिर इस दनाई और सदाकत को देखिए कि सिर्फ यही ना कहा कि मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें शुबे की बातों की गुंजाइश थी। साफ कह दिया कि मेरे वालिद आपको मजदूरी के देने के लिए और इस एहसान का बदला उतारने के लिए बुला रहे हैं जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाकर हमारे साथ किया है। कलीम खुदा जो भूखे प्यासे बेखर्च और तने तनहा मुसाफिर थे, ये मौका गनीमत जानकर उस लड़की के साथ चल दिए। वहां पहुंचकर उनके बुजुर्ग बाप को सलाम किया और अदब से बैठकर गुफ्तगू करने लगे। बुजुर्ग के सवाल पर अपना सारा वाक़या बिला कमोकास्त कह सुनाया। उन्होंने दिलजोई की और फरमाया, अब क्या खौफ है उन जालिमों के हाथ से आप छूट आए, यहाँ तक उनकी हुकूमत नहीं। ये बुजुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे जो मदीन वालों की तरफ खुदा के पैगंबर बनकर आए हुए थे। उनकी दोनों साहबजादियों में से एक ने बाप को तवज्जो दिलाई। ये तवज्जो दिलाने वाली वही साहबजादी थीं जो आपको बुलाने के लिए गई थी। कहा कि इन्हें आप हमारी बकरियों की चरवाही पर रख लीजिए, क्योंकि वही काम करने वाला अच्छा होता है जो कवि हो और अमानतदार हो। बाप ने पूछा, बेटी
تم نے کیسے جان لیا ان میں یہ دونوں خوبیاں ہیں؟ بچی نے جواب دیا کہ 10 قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کنویں سے ہٹا سکتے تھے انہوں نے تنہا اس کو ہٹا دیا۔ اس سے ان کی قوت کا اندازہ بآسانی ہو سکتا ہے، اور ان کی امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے یہ راستے سے ناواقف تھے، میں آگے ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکری پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس بچی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس مہر پر اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میری بکریاں چرائیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ 8 سال تو ضروری ہیں، ہاں اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ اپنی خوشی سے 2 سال تک اور میرا کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں بد معاملہ آدمی نہیں ہوں۔ کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کی یہ شرط قبول کر لی اور فرمایا ہم تم میں یہ طے شدہ فیصلہ ہے، مجھے اختیار ہوگا کہ خواہ 10 سال پورے کروں یا 8 سال کے بعد چھوڑ دوں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری فرما چکے تو وطن کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ بیوی بچوں کو لے کر چلے۔ راستے میں رات ہو گئی، بارش ہوئی، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے اور سردی کا زمانہ تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، چراغ جلائے مگر روشنی نہیں، بہت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی میں کچھ آگ جلتی نظر پڑی تو گھر والوں سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، آگ کا انگارہ لیتا آؤں گا تاکہ تم تاپ لو اور سردی کم ہو جائے۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں خدا کی تجلی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، وہیں آپ کو نبوت ملی اور معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اپنے والد ماجد کی کس طرح خدمت کرتی تھیں اور گھر کے کاروبار میں کتنی محنت کرتی تھیں اور ضروری اور مجبوری میں بکریاں چراتی تھیں، پھر باپ کے کہنے سے اجنبی مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس شرم و حیا سے آئیں اور شادی ہو جانے کے بعد اپنے خاوند حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عصمت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔